قال انس بن مالک کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج سقفی وانا بمکہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی جب کہ میں مکہ میں تھا۔ معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے اور یہی ماہ مقدس ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا تھا۔ رجب کا مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، تو اتفاقاً یہ حدیث ترتیب سے جو ہے وہ آ گئی ہے بیچ میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی جب کہ میں مکہ میں تھا۔ فنزل جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ففرج صدری، اور انہوں نے میرا سینہ کھولا، سینہ چاک کیا۔ ثم غسلہ بماء زمزم، پھر میرے سینے کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمۃ وایمانا فافرغها فی صدری ثم اطبقہ۔ آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں سے آب زمزم کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ باقی کائنات کا کوئی پانی اس قابل نہ تھا کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو غسل دیا جاتا۔ صرف آب زمزم یہ قدرت اور یہ منزلت رکھتا ہے، یہ فضیلت رکھتا ہے کہ آب زمزم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو دھویا گیا اور غسل دیا گیا۔ اور یہ غسل دینا اور دھونے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ سینہ ناپاک تھا یا ایسی کوئی وجہ تھی، نہیں، یہ حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جبرائیل کو اس بات کا حکم تھا کہ میرے محبوب کے سینے کو چاک کیا جائے اور پھر آب زمزم سے اس کو غسل دیا جائے۔ فرمایا کہ جب غسل دے دیا گیا آب زمزم سے تو ثم جاء بطست، پھر سونے کا تشت لایا گیا، ایک طباق تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس ایمان حکمت کو میرے سینے کے اندر انڈیلا گیا۔ اور یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، آپ توجہ فرمائیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یعنی آنکھوں کے سامنے سینہ چیرا گیا اور پھر اس کو دھویا گیا، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایمان و حکمت ڈالا گیا۔ یہ ساری چیزیں حضور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ فرمایا کہ پھر ثم اطبقہ، پھر میرے سینے کو جوڑ دیا گیا، یعنی کہ ایک آپریشن جو ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء الدنیا، پھر جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانی دنیا کی طرف لے کر چلے گئے، پہلے آسمان کی طرف۔ فقال جبریل لحاذن السماء الدنیا افتح، تو پہلے آسمان کے دروازے پر جا کر جناب جبرائیل نے دروازے پر دستک دے کے فرمایا کہ دروازہ کھولو، یعنی اس دروغہ اس دربان کو کہا جو دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ من ہاذا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، یعنی آسمان کے اندر سے اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ قال جبریل، تو حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ حدیث یہاں تک امام بخاری لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے یہ واقعہ اس ماہ مقدس کے اندر بیان کیا جائے گا جمعے میں، لیکن یہاں اتنی ہی بات ہے، میں اتنی ہی بات عرض کروں گا کہ یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس سے آپ کو یہ بات بھی واضح ہوگی کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی معراج نہیں ہوئی جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ راتوں رات گیا ہو، ان سب کا رد قرآن نے بھی کیا ہے اور صحیح احادیث نے ان ساری باتوں کا رد فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے اضافے کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم پہلے پلایا گیا،
اور حضور اس وقت کھڑے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں نا کہ جی باقی پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، تو آب زمزم کھڑے ہو کر پینے کا حکم کیوں ہے؟ تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی زیادہ گہرائی میں جانے والی یا پریشان ہونے والی، جو لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ من گڑت سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیا، تو اب سب کے لیے کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، یعنی اتنی ہی بات کافی ہے کہ حضور نے پی لیا کھڑے ہو کر، تو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اب اس کی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے کہ کیوں۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ سن لیں، ساتھ اس کو میں کلیئر کرتا چلوں۔ حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہم چلتے پھرتے کھا پی لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو کر بھی بعض دفعہ پانی پی لیا جاتا ہے۔ اس میں جو بہت سختی کی جاتی ہے نا کہ بھئی کھڑے ہو کر نہ پیو، بیٹھ کر ہی پیو، یہ بات درست ہے، احادیث کے اندر اس بات کی ممانعت آئی ہے، بیٹھ کر پانی پینے کا حکم ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور حضور کے غلاموں نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ ترمذی شریف کی میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی، ابن عمر کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں چلتے پھرتے ہوئے ہم پانی بھی پی لیا کرتے تھے اور کھا بھی لیا کرتے تھے، لیکن ضرورت کے تحت، وقت ایسا تھا، ضرورت تھی، عذر تھا، عذر کے تحت یہ معاملہ ہوا۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے مولا علی کے حوالے سے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ جب باب الرحبہ میں تشریف لائے تو کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا، مولا علی نے کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا، اور پینے کے بعد فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ کہتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ حضرت مولا علی کا یہ فرمان ابو داؤد شریف کے اندر تمام سیاستہ کی روایات ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام طحاوی نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث کوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے بھی پانی پی لیا کرتے تھے، اور امام طحاوی نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی، آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تھا۔ یعنی کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیا، اور ابن عمر نے کہا کہ ہم کھا پی لیا کرتے تھے، یعنی کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے تھے چلتے پھرتے ہوئے۔ یہ تمام احادیث ایک طرف کہ کھڑے ہو کر بھی پانی پینا احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اتنا بھی جبر والی بات نہیں ہے کہ کسی کو بندہ مار ہی ڈالے کہ بھائی تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پی لیا، ایسی کوئی بات نہیں، احادیث سے ثابت ہے کھڑے ہو کر بھی آپ پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر پانی پینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ طریقہ ہے، ادب ہے کہ بیٹھ کر پئیں، دیکھ کر پئیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ یعنی کہ یہ تمام باتیں ادب کے اندر آ جاتی ہیں، اور حضور کا حکم ہے ایسا کرنا۔ اب ایسا کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے کہ جب کھڑے ہو کر حضور نے پانی پیا ہے، وہ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ضرورت کے تحت پیا، عذر تھا، کوئی ضرورت تھی، کوئی وقت ایسا تھا کہ بیٹھنے کا وقت نہ ملا، یا حالت جنگ میں تھے، یا کہیں سفر میں تھے، تو ایسا ہوا کہ کھڑے ہو کر پانی پی لیا۔ تو اب بھی یہی حکم علماء کہتے ہیں کہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں، آپ جلدی میں ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا عذر ہے، میدان جنگ میں ہیں، یا خطرہ ہے کہ اگر بیٹھ جائیں گے تو کوئی جان لیوا شے ہم پر حملہ آور ہو جائے گی، کوئی جانور، کوئی درندہ وغیرہ، تو ایسی صورتحال میں آپ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بیٹھ کر پئیں، ادب سے پئیں، طریقے سے پئیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو سنت طریقہ یہ کیوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی فعل ہے، وہ امتی کے لیے مثبت ثابت ہوا ہے، اچھا ثابت ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں نعوذ باللہ کہ جو بندہ یہ کہے کہ جی یہ کام حضور نے کیا تھا تو اب میں نے کیا ہے تو میرے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوا، نہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ پیٹ درد کی بیماری کھڑے ہو کر پانی پینے سے لگتی ہے، جوڑوں کے درد کی بیماری کھڑے ہو کر پانی پینے سے لگتی ہے، اور بھی اس میں بہت ساری بیماریاں، مرض ایسے ہیں جن کا علماء فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر آپ پانی پئیں یا کھڑے ہو کر آپ کھانا کھائیں
تو یہ بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج کل ہمارا سسٹم ہی چونکہ دین سے دوری ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ہماری شادی بیاہوں کے اندر مطلب ہے جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کھانے کا بھی ہوتا ہے، پینے کا بھی ہوتا ہے۔ تو ضرورت کے تحت تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے ہٹ کر اور عذر کے بغیر آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضور نے جو حکم فرمایا ہے وہ بیٹھ کر ہے، کھانا بھی بیٹھ کر آپ کھائیں، پانی بھی آپ بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، اور اس کا اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہر سنت پوری کرنے پر اللہ آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ بیٹھ کر پئیں گے تو بیٹھنے کی نیکیاں الگ ملیں گی، دیکھ کر پئیں گے تو دیکھنے کی نیکیاں الگ ملیں گی، بسم اللہ شریف پڑھ کر پئیں گے تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی نیکیاں الگ ملیں گی، 3 سانسوں میں پئیں گے تو 3 سانسوں کی نیکیاں الگ ملیں گی، 3 سانسوں میں پینے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کی نیکیاں الگ ملیں گی۔ یعنی ایک پانی پینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سینکڑوں نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک پانی پینے کی حکمت میں یہ سنت کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔